اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر تجھے سکون چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون چاہیے، تجھے بہشت چاہیے جو راحتوں کا گھر ہے وہ چاہیے، تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جسے اللہ فرمائے کہ میرا بندہ. ویسے تو میں بھی کہتا ہوں اللہ کا بندہ، سب کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ فرمائے کہ میرا بندہ. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میں آپ کو جنت عطا فرما دوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب کبھی جنت کے باغوں میں کے قریب سے گزر ہو تو جنت کے میوے کھا لیا کرو. اب صحابہ کرام حیران ہیں، حیرانگی سے پوچھتے ہیں حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ جنت کے باغ کیا اور جنت کے میوے کیا؟ فرمایا جہاں اللہ کے ذکر کے حلقے ہوں اس میں شامل ہو جایا کرو، وہ اللہ کے جنت کے باغ ہیں، اور وہ حلقے جو ہیں وہاں ان میں شامل ہونا جنت کے میوے کھانے کے برابر ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت حلقے موجود ہوں تو حلقے در حلقے فرشتوں کے جو صرف اس لیے دنیا کے اندر آتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈا جائے، حلقے پر حلقہ حلقے پر حلقہ زمین بھر جاتی ہے. اس کے بعد آسمان کی طرف حلقے بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک بھر جاتے ہیں فرشتے. جس وقت یہ محفل ختم ہوتی ہے تو بارگاہ عزتی میں یہی فرشتے جب پہنچتے ہیں تو اللہ جل شانہ وعز برہانہ ان سے پوچھتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ آپ نے میرے ان بندوں کو کیسا پایا؟ وہ سارے کا سارا بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ فرماتے ہیں فاشهدوا قد غفرت لهم، آپ گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا. اس کے بعد وہی فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک ایسا بندہ وہاں موجود تھا، اس ذکر کی محفل سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، وہ صرف کسی ذکر کرنے والوں سے دنیا کا مطلب رکھتا تھا، دنیا کا کام تھا، اس سے اس مقصد کے لیے وہاں حاضر تھا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ فرماتے ہیں ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا، میں نے اس کو بھی بخش دیا. ان کی صحبت میں نہیں آتا شقی، یہ خبر دی مصطفیٰ نے ہے تقی، کہ ان کی صحبت میں آنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا، اس کو ایمان حقیقی حاصل ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو اے بندہ مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے دل میں یاد کروں گا. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن جس وقت اس بندے کے اعمال ترازو پر ہوں گے، اللہ تعالی جل شانہ وعز برہانہ قدرت والے ہاتھ سے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں کچھ رکھیں گے، جو ہی رکھیں گے وہ بھاری ہو جائے گا. یہ فرشتے جو یہاں موجود ہیں
یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ عرض کرے گا یا اللہ ہماری دید و دانش میں یہ بات نہ آئی، ہم نہ سمجھ پائے، جبکہ اس کی حرکات و سکنات کو نہیں چھوڑا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی کسی بات کو نہیں چھوڑا، اس کے کسی عمل کو نہیں چھوڑا، تو یہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ فرمائیں گے علیم بذات الصدور، میری ذات ہے، میں دلوں کے راز کو جانتا ہوں، یہ بندہ مجھے دل سے یاد کیا کرتا تھا، یہ صرف اور صرف میری ذات کو معلوم تھا، آپ اس کے گواہ کیسے بن سکتے تھے؟ سن لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا ایک لوتھڑا ہے جسم کے اندر، اگر اس کی اصلاح پیدا ہو، اس میں اصلاح پیدا ہو گئی تو سارے جسم کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی، اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو سارے جسم میں فساد پیدا ہو گیا. فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے. اب ہمیں فکر لاحق ہو گئی کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، یہ بات ادھوری نہیں رہی. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لکل شیء سخالۃ من سخالۃ القلوب ذکر اللہ. فرمایا ہر چیز کے صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے کوئی مشغلہ ہوتا ہے، کوئی آلہ ہوتا ہے. فرمایا دل کے صاف کرنے کے لیے، دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، دل کو منور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. جب دل سے اللہ کا ذکر کریں گے دل ٹھیک ہو جائے گا. دل ہے کیا؟ دل کیا ہے؟ عربی کے اندر اس کو مالک الجوارح کہتے ہیں. عربی کے اندر دل کو مالک الجوارح کہتے ہیں، سارے بدن کا بادشاہ کہتے ہیں اس کو. بادشاہ کو سلطنت میں کتنا بڑا مقام ہے. کیا اس کا حکم نہیں چلتا؟ کیا اسی کا قانون نہیں چلتا؟ یہ سلطان البدن ہے، یہ بدن کا بادشاہ ہے. جب بادشاہ ٹھیک ہے تو سلطنت ساری کی ساری ٹھیک ہو جائے گی. اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عزیز دوستو، 3 چیزیں اپنے ذمے لگا لیں. دل کو اللہ کے ذکر کے لیے، بدن کو نماز کے لیے، زبان کو درود و سلام کے لیے. اگر یہ چیزیں آپ نے اپنا لی آپ کا شمار اولیاء کرام میں ہو جائے گا. پکی بات پکی بات پکی بات. جو احکامات، جو خوشخبریاں اللہ والوں کے لیے ہیں وہ آپ کے لیے بھی ہوں گی، آپ بھی اسی زمرے میں شامل ہو جائیں گے. یہ دل کا ذکر عام لوگوں کا ذکر نہیں، نہ بتایا جاتا ہے. آج سے کچھ وقت پہلے 20 سال عرصہ دراز تک آزمایا جاتا تھا، جسے دیکھتے کہ یہ راسخ العقیدہ ہے، یہ محنتی ہے، یہ خاص آدمی ہے، اس کو یہ دل کا ذکر بتایا کرتے تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں 15 برس رہا، وہاں دیکھا تو کیا دیکھا؟ فرمایا وہاں یہ دیکھا ذکر عام راب و ذکر زبان. عام لوگوں کا جو ذکر ہوتا تھا وہ زبان کا ذکر خاصا از دل بے گماں. اور ان میں سے چنے ہوئے جو لوگ ہوتے تھے جن کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ دل کا ذکر ہوتا ہے. تو عزیز دوستو، انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ والے ایسے ملے، ایسے سخی ملے کہ وہ نعمت ہمیں عطا کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی تھی. ما سب اللہ فی صدر شیء الا سببته فی صدر ابی بکر. یہ وہ نعمت ہے. آپ اس دل کے اندر، اس دل کی گہرائیوں کے اندر اللہ تعالی جل شانہ کے نام مبارک کو اتار کے تو دیکھو، آپ کو حیات ابدی ملتی ہے کہ نہیں؟ یقیناً ملتی ہے، ملے گی. کبھی آپ نے سنا ہوگا
نہیں سنا تو سن لیں، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی نے عرض کیا حضور آپ کو باقی باللہ کیوں کہتے ہیں جبکہ آپ کا نام محمد رضی الدین ہے؟ فرمایا میرے جنازہ پڑھنے والے سے پوچھ لینا، آپ نے 40 برس عمر پائی، وصال ہو گیا، اب انتظار ہو رہا ہے کہ جنازہ کون پڑھائے۔ نقاب پوش گھوڑے پر سوار تشریف لاتے ہیں، گھوڑے کو باندھ کر سیدھے مصلی پہ چلے جاتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، نقاب کیا ہوا ہے، اپنے گھوڑے پر سواری کرتے ہیں، جانے لگے، لگام پکڑ لی اسی شخص نے جسے فرمایا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھا اس سے پوچھنا۔ حضور میرے حضرت نے فرمایا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھا اس سے پوچھنا کہ باقی باللہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے نقاب اتارا تو خود ہی تھے۔ خضر سے چاہیں نہ ہم آب حیات، واللہ 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 یہ وہی نعمت ہے، یہ وہی نعمت ہے، یہ وہی نعمت ہے۔ کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ امانت تھی، مخلوق خدا کی امانت تھی، آپ نے نہیں پہنچائی، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے حت المقدور یہ نعمت، انعام، یہ امانت لوگوں تک پہنچا دی تھی۔ یہ وہی امانت ہے، یہ وہی امانت ہے۔ خضر سے چاہیں نہ ہم آب حیات، یہ وہ نعمت ہے۔ خضر سے چاہیں نہ ہم آب حیات، اپنی عمر جاویدانی اور ہے، اپنی عمر جاویدانی اور ہے۔ اور یہ نسخے کہاں سے ملتے ہیں؟ فرمایا یہ نسخہ کہیں سے نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو صالحین کے پاس سے ملے گا، اولیاء کرام کے پاس سے یہ نسخہ ملے گا۔ آپ کو یہ مل چکا، آپ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور یہ مخلوق خدا کو بھی پہنچائیں۔ عزیز دوستو، نماز پڑھا کرو 5 وقت، نماز میں سستی نہ کیا کرو۔ آپ اس نماز کی اہمیت کو سمجھ بھی نہیں سکتے، یہ ہے کیا؟ میں سمجھا دوں آپ کو کہ نماز کیا ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے نماز کے بارے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ صرف زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں، ایک وزن رکھتی ہے، یہ بات وزن رکھتی ہے۔ سنیں نماز کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اللہ کا دیدار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالی جل شانہ کا دیدار کیا، ان آنکھوں سے بالکل قریب سے جب دیدار کیا تو شوق پیدا ہوا، یا اللہ میری امت کو بھی یہ دیدار ہو جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو انکار ہو رہا ہے، انبیاء کرام کو انکار ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کے لیے یہ تحفہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ واضح برہانہ میں یہ تو آپ سن پائے، 50 کے 5 ہو گئے کہ 50 مرتبہ یہ جب نماز پڑھیں گے تو میرا دیدار ہو جائے گا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب نماز میں ہوا کرو تو اس گمان، اس خیال میں گم ہو جایا کرو گویا کہ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم اتنا تو خیال کیا کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے۔ اب بات ذرا سمجھیں گے، یہ مومن جو ہے اس کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے۔ عزیز و دوستو، اس سے کوئی دنیا کا وطن تصور نہ کرنا۔ دنیا کی زندگی کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل،
دنیا کی زندگی کو تو ایک سفر سمجھو، جیسے ایک مسافر ہوتا ہے یا ایک رہرو ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا وطن کوئی وطن نہیں ہے۔ بغلط ہستیے دنیا کو سمجھے تھے اپنا گھر، پر وطن اصلی جہاں تھا کیا تجھے معلوم نہ تھا؟ کیا تجھے اپنے اصلی گھر کا پتہ نہیں تھا؟ مومن کا اصلی گھر بہشت ہے، بہشت ہے، بہشت ہے۔ یہ مومن کا اصلی گھر بہشت ہے۔ مومن جو ہے اسے اپنے وطن سے پیار ہے، اس کو دراصل بہشت سے پیار ہے۔ ارے بہشت سے بھی پیار نہیں، بہشت سے پیار نہیں۔ عارضی دنیا کو ذرا دیکھ لیجئے، ایک آدمی سفر سے جب گھر آتا ہے اسے اپنے گھر سے پیار یقینی ہے۔ گھر آ گیا، گھر آیا تو گھر تو موجود ہے پر گھر کا کوئی فرد موجود نہیں، تو اس کی پیاس بجھے گی؟ کبھی نہیں۔ اصل اس مکان سے اسے پیار نہیں ہے، مکان والے سے پیار ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ مکان سے نہیں ہوتا، مکان والے سے ہوتا ہے۔ بہشت سے پیار نہیں مومن کو، بہشت والے سے پیار ہوتا ہے۔ طالب الدنیا و مؤنثن، دنیا کا طالب عورت چاہے مرد، طالب العقبہ و مخنثن، بہشت کا طالب ہی جڑا اگرچہ عورت یا مرد، طالب المولا و مذکر، جو اللہ کا طالب ہے یہ مرد ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، یہ مرد ہے۔ مردوں کا کام بہشت کی طلب نہیں ہوتی۔ بہشت میں پہنچ کر یہ لوگ ادھر ادھر بھاگے پھریں گے، بہشت کے محلات کی اینٹیں اکھیڑنا شروع کر دیں گے۔ یا اللہ اس حور و قصور کے لیے تو نہیں، ہم نے تو آپ کی رضا کے لیے زندگی وقف کی تھی، آپ کے دیدار کے لیے زندگی وقف کی، ہمیں تو دیدار چاہیے۔ اب سمجھ گئے آپ، بہشت سے پیار نہیں، بہشت والے سے پیار ہوتا ہے۔ مومن کو اپنے وطن سے پیار کا مطلب اللہ سے پیار ہے۔ عزیز و دوستو، اب یہ بے چین ہو گیا، اللہ کے دیدار کے بغیر بے چین ہے، بے قرار ہے، اسے اداسی لگی ہوئی ہے۔ تو اس اداسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی جل شانہ واضح برہانہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، اے محبوب تیری امت بے قرار ہے میرے دیدار کے لیے، آپ ان کو تحفہ دے دو میری طرف سے، یہ نماز جو ہے یہ نماز پڑھیں گے میرا دیدار کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ عزیز و دوستو، نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت امام ربانی مجدد الثانی احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں دراصل نماز جو ہے یہ صورت بہشت ہے، یہ صورت بہشت ہے، حقیقت بہشت تو وہی ہے، یہ صورت بہشت ہے۔ عزیز و دوستو، اگر آپ کو بہشت کے اندر اللہ کے دیدار کا شوق ہے لیکن ابھی عمر باقی ہے آپ کی پیاس نہیں بجھتی، تو آپ کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ نے آپ کو نماز دی ہے، آپ نماز پڑھو، اللہ کا دیدار کر لو، تاکہ ہمارا ایمان سلامتی سے اس دنیا سے ہم لے کے جائیں۔ یہی بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ میں پڑھوں، میرے ساتھ پڑھتے ہیں گے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ کھڑے ہو جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے درود و سلام پڑھ لیں گے۔
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، کعبے پہ گاڑا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مطاع حضور، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا کعبہ الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا آقا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیلے